مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. حضرات گرامی، قرآن مجید کی متعدد آیات یہ سبق دے رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی تسلیم کیا ہے، رسول مانا ہے، تو ان کے کچھ حقوق بھی ہیں اور ان کے بارے میں تمہیں کچھ رویے اپنانے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ رسول ہیں اس لیے رسالت مان لو، جو پیغام لائیں وہ مان لو، جو اللہ کی طرف سے کہیں یہ اللہ کا کلام ہے اسے مان لو، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی ذات کو بھی تسلیم کرو اور ان کے ذات کے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ تم پر ذمہ داریاں ہیں، تمہیں وہ بھی نبھانی ہیں۔ اللہ کا کلام بھی تسلیم کرنا ہے اور کلام جس پر اتر رہا ہے اس وجود کو بھی تسلیم کرنا ہے، اور اگر کلام کو تسلیم کر لیا اور اس وجود کو تسلیم نہ کیا تو پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو صرف قرآن مجید کو ماننا اسلام لانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ بات بڑی واضح طور پہ قرآن بار بار اس کا سبق دے رہا ہے کہ یاد رکھو کہ تمہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا ہے اور ذات کو اس حیثیت سے ماننا ہے کہ تمام عیبوں سے پاک، تمام خامیوں سے پاک، اور دنیا کی جتنی بھی ضروریات ایک نبی کو ہو سکتی ہیں سب کے ساتھ حامل اوصاف ماننا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے کچھ عقیدے ہیں، کچھ نظریات ہیں کہ ہم انہیں کیسے تسلیم کریں۔ دیکھیے، انہیں اچھا انسان تو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم بھی کہے گا کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ بڑے بڑے انسان تھے۔ مسلمان کے اور ان کے ماننے میں فرق کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم صرف رسول کہہ کے بات ختم نہیں کرتے، ہم انہیں رسول آخر بھی مانتے ہیں کہ وہ صرف رسول نہیں ہے، آخری رسول ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ پیغام لائے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ پیغام لائے تھے، اللہ کا پیغام آیا تھا دے کے چلے گئے، جیسے کوئی خط دے کے چلا جاتا ہے، یہ بھی کہا گیا، کچھ لوگوں نے کہا یہ۔ تو اگر یہ حیثیت تسلیم کرنی ہے تو پھر نبی تسلیم نہیں کیا، پھر تو پہاڑ پر بھی کتاب پھینکی جا سکتی تھی، فرشتہ آ کے بھی لوگوں کو بتا سکتا تھا۔ بات ایک نبی کا انتخاب کیا گیا اور اللہ نے اپنا کلام ان پہ اتارا، فرمایا ہم نے اسے آپ کے دل پر اتارا ہے، اور دل سے ہوتا ہوا زبان تک آیا ہے۔ تو اس دل کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، علم ہے، بڑے انسان کا علم مانا جاتا ہے کہ اس کے ہاں علم بڑا ہے۔ نبی کے بارے میں بھی یقین رکھنا ہے کہ وہ علم والے نبی تھے، صاحب علم نبی تھے۔ اب کتنا ماننا ہے یہ بات سوچنے کی ہے اور لوگوں کے ہاں وجہ نزاع بھی ہے۔ تو بات بڑی واضح کہہ دی گئی کہ جو نبوت کی ضرورت تھی اور جس کی طرف وہ نبی بن کے آئے تھے، ان انسانوں کی جتنی ضروریات تھیں وہ سب جاننے والے نبی بن کے آئے۔ اگر جس کو پیغام دے رہے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں ہیں تو پیغام کیسے دے رہے ہیں؟ پیغام کس طرح دیا جا رہا ہے؟ پیغام دینا ہے انسان کہ کسی حالت میں ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی تندرست ہے، کبھی امیر ہے، کبھی غریب ہے، ان سب حالات کی نبی کو خبر ہونی چاہیے کہ جسے میں پیغام دے رہا ہوں وہ بیماری میں میرا پیغام کیسے سنے گا اور تندرستی میں کیسے سنے گا۔
وہ امیر ہوگا تو اس پر عمل کیسے کرے گا، غریب ہوگا تو کیسے عمل کرے گا، اس کی ضروریات کیا ہوں گی۔ اس لیے نبی کے علم کے بارے میں یہ ماننا کہ ضروریات دین انہیں پوری حاصل تھی، اگر یہ نہ مانا جائے تو مسلمان نہیں، اسلام میں نہیں آتا۔ یہ بات بڑی واضح طور پہ، لیکن اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سارا ہی علم مانتے ہیں۔ دیکھیے جتنا بھی علم انسانیت کو دیا گیا ہے سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، خواہ وہ پہلے دیا گیا یا بعد میں دیا گیا۔ قیامت تک جو کچھ قرآن میں رکھا گیا اللہ کا علم وہ سارا جانتے ہیں۔ یہ قرآن کا مفہوم اور اس کا ترجمہ انہوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ تو سنتے تھے عربی پڑھنے والے بھی ترجمہ نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اس کا ترجمہ کیا ہے، حالانکہ وہ زبان انہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے ترجمہ کیا۔ سب کچھ جو کچھ ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن میں ایک بات کہنے چاہتا ہوں، بڑی غور سے سنیے گا، کہ اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، یہ ہم نہیں کہتے۔ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد و کنار نہیں ہے، کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ پروردگار نے انسانیت کو جتنا علم دیا ہے وہ سارا میرے رسول کو آتا ہے، خواہ کسی کو دیا، کسی انسان کو دیا، سب ان کے پاس ہے، لیکن ہم پھر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پورا اللہ کا علم نہیں ہے، اللہ کا علم اس سے زیادہ ہے۔ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے علم کا کوئی حد و کنار نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، وہ جتنا چاہتا ہے نبی کو عطا کر دیتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا علم اپنا ہے، اس کا ذاتی علم ہے کہ وہ خود اللہ ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ رسول اللہ کا علم اللہ کا دیا ہوا علم ہے، آپ کا علم وہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، آپ وہ نہیں جانتے جو اللہ نے نہیں دیا، جو اللہ نے دیا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن یہ حساب لگانا کہ کتنا دیا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات نہیں کہ یہ دیا تھا یہ نہیں دیا تھا۔ جو کچھ پروردگار اپنے نبی کو دینا چاہتے تھا سب کچھ دیا، یہ تسلیم کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت ماننی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ان کی وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کی طاقت ہے، لیکن جتنی انسان کو دی جا سکتی تھی طاقت وہ ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس۔ دنیا کا کوئی علم، کوئی فضیلت، کوئی قدرت ایسی نہیں ہے جو انہیں نہیں دی گئی ہے، اور اللہ کریم نے اپنے نبی پر اپنی ساری نعمتیں تمام کی ہیں، مکمل کی ہیں۔ یہی بات ہمارا۔ پھر یہ بات کہ وہ دنیا میں آئے تھے تو بشریت کا لباس پہن کے آئے تھے، وہ انسانی لباس میں آئے تھے، وہ کسی کے گھر میں پیدا بھی ہوئے تھے، کوئی ماں بھی تھی، کوئی باپ بھی تھا، کوئی خاندان بھی تھا، چلتے پھرتے بھی تھے، دودھ بھی پیا ہے عورتوں کا، انسانوں کی طرح زندگی گزاری ہے جیسے انسان گزارتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم بشریت کے قائل نہیں ہیں یہ بھی ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن بے عیب بشریت مانتے ہیں، ایسی بشریت مانتے ہیں کہ جو کسی اور کی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ بشر الرسول، قرآن کہتا ہے بشر رسول بن کے آئے تھے، لیکن یہ بات بتا دیجئے کہ وہ ایسا کچھ لے کے آئے تھے کہ کسی بشر کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ ہم انہیں فوق البشر نہیں مانتے، بشریت سے اونچا نہیں مانتے کہ وہ رب ہیں، نہیں تسلیم کرتے۔ ہم خدا نہیں مانتے،
الہ نہیں مانتے، فوق البشر لوگوں نے مانا ہے۔ یورپ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو انسان کو سپر مین کہتے رہے ہیں کہ فوق البشر ہے، انسان سے اوپر ہے۔ علامہ اقبال کو یہی سوال ہوا تھا جب وہ لندن گئے کہ آپ فوق البشر مانتے ہیں اپنے نبی کو؟ فرمایا نہیں، میں نہیں مانتا۔ کہا کیا مانتے ہو؟ کہا میں خیر البشر مانتا ہوں۔ ہم خیر البشر کے قائل ہیں۔ یہ الزام ہے ہم پر کہ ہم خدا مانتے ہیں، یہ لوگوں کا غلط فہمیاں ہیں۔ بات یاد رکھیے، ہم انہیں ہر عیب سے پاک مانتے ہیں اور ہر فضیلت کا حامل مانتے ہیں۔ جو کچھ فضیلت ہو سکتی تھی، جو کچھ دیا جا سکتا تھا قدرت کی طرف سے، وہ رسول اللہ کو دے دیا گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا اے نبی آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہوگا۔ آج جتنی شان ہے کل اس سے بڑھے گی، اگلے دن اس سے بڑھے گی۔ یاد رکھ لیجئے، ہم رب کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ اس کا پہلا دن دوسرے سے بہتر ہے۔ وہ جیسے ہے شروع سے آخر تک ہے، وہ جیسے ہے کیونکہ یہاں عطا ہو رہی ہے، اس لیے عطا بڑھتی چلی جا رہی ہے، آگے سے آگے جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہر دن، اور یہ بھی ایمان ہے ہمارا کہ 63 سال زندگی میں نہیں کہ جو کچھ ملتا گیا بڑھتے چلے گئے۔ انسان یہی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں علم حاصل کرتا ہے، منزلت حاصل کرتا ہے، عہدہ حاصل کرتا ہے، شرف حاصل کرتا ہے، جب مر جاتا ہے تو تمام ہو جاتا ہے۔ موت ہر چیز کو تمام کر دیتی ہے۔ اس لیے دنیا کا فلسفر، دنیا کے فلسفی کہتے ہیں کہ کسی انسان کے بارے میں صحیح فیصلہ موت کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ زندگی میں نامعلوم وہ کتنا ہے، کیا ہے، مسلمان ہے تو کافر ہو جائے گا، کوئی امکان ہے، کافر ہے تو مومن ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام 70 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، کل کیا تھے آج کیا ہو گئے، بدلہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو کس حال میں جاتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے ہمارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو شان مکمل ہو گئی، آج بھی ان کی شان بڑھ رہی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ آنے والا دن پیچھے جائے گا اور کیا آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو شان مکمل کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے دن سے بعد میں آنے والا دن آپ کا بہتر ہوگا، شان بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھیے لوگ الزام لگاتے ہیں اہل سنت پر کہ یہ مبالغہ کرتے ہیں، یہ زیادتی کرتے ہیں، یہ خدا بنا دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم رب کو رب مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں۔ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، انہیں رسول ہی مانتے ہیں، اللہ کی تخلیق ہی مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا۔ خالق ان کا بھی اللہ ہے جیسے پوری کائنات کا اللہ ہے، اسی نے جو کچھ دیا ہے۔ یہ کیسے ہم پابندی لگا دیں کہ رب نے جو اس کو دیا ہے وہی ان کو دے، یہ پابندی کیسے لگا دیں؟ وہ تو رب کی مرضی ہے، جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو چاہا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو چاہا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو جتنی شان دینی تھی رب نے دی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر دی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی عظمت اپنے رب کی دی ہوئی ہے۔ ہم تو کوئی معجزہ بھی نہیں مانتے جو رب کا دیا ہوا نہیں ہے، ہم تو معراج کس لیے مانتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ذات لے گئی تھی، اگر وہ نہ لے جانا چاہتی تو نہ جاتی، وہ لے گئی ذات۔ تو معلوم ہوا کہ قدرت کا انعام ہے جو ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم قدرت کے انعام کو اپنے چھوٹی عقل کے دائرے میں دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کتنا کام یہ آدمی کر سکتا ہے، وہ اتنے سے زیادہ نہیں کر سکتے۔
میرے دوستوں ان کی شان کو سمجھا نہیں ہے۔ قدرت جہاں سے چاہے اگر پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتی ہے تو اعتراض کس کو ہے؟ پتھر سے تو انسان جانور پیدا نہیں ہوتا۔ قدرت بتا رہی ہے بار بار کہ میں جو چاہے وہی ہوتا ہے، جو چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے ہوتا ہے۔ ایک باپ ایک ماں ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، فرمایا ہمارا قانون ہے کہ عورت اور مرد کے اختلاط سے ہم اولاد دیتے ہیں، ساری کائنات میں اولاد اسی طرح، جانوروں میں یہی قانون ہے، یہی انسانوں میں قانون یہی ہے۔ لیکن فرمایا یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم اس قانون سے مجبور ہو گئے، یہ جانو گے تو ہماری شان پہ نقص ڈالو گے کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ مرد ہو عورت ہو پھر بچہ ہوتا ہے۔ ذرا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لینا، دیکھ لینا، باپ نہیں تھا ہم نے پھر بھی بیٹا پیدا کیا۔ یہ کیوں کیا تھا؟ کہ لوگوں کو شک نہ پڑ جائے کہ رب محدود ہے، رب یہی کر سکتا ہے، آگے جا ہی نہیں سکتا۔ رب دکھایا، فرمایا ماں باپ نہیں ہے، ماں ہے، ہم نے پیدا کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو دونوں نہیں سے پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا کہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ فرمایا ہم نے کہا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنی روح پھونک دی، کائنات یوں شروع کر دی۔ تو بتا دیا کہ میری شان پہ اعتراض نہ کیا کرو، اور جس کو میں شان دیتا ہوں اس پر بھی اعتراض نہ کیا کرو، مان لیا کرو جس کو میں دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ میں دوں، شرط صرف یہ ہے کہ میں دوں، کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا ہے، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ بڑے سے بڑا ولی بھی یہی کرے گا، بڑے سے بڑا مجدد بھی یہی کہے گا، بڑے سے بڑا نبی بھی کہے گا، حتیٰ کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہیں گے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ میرا رب ہے جو حکم دیتا ہے، جو منزلت دیتا ہے، جو شان دیتا ہے۔ لوگوں تمہیں تسلیم کرنا ہے اس میری شان کو جو میرے رب نے دی ہے، یا کہو یہ رب نے نہیں دی ہے، رب نے دی ہے۔ اس لیے قدرت کہتی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا نبی بنایا، ہم نے تمہارے پاس نبی بھیجا ہے، اتنا بڑی بنا۔ ابھی میں نے آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا کا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہر کام کے نتیجہ نکالنے کے لیے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو انعام دینا ہے تو کوئی گواہی چاہیے کس پر انعام دیا جا رہا ہے، اگر سزا دینی ہے تو کوئی گواہی چاہیے کہ سزا کس پہ دی جا رہی ہے۔ ایک مجرم پکڑا جائے، کوئی گواہ نہ ہو، عدالت سزا دے گی؟ اگر عدالت صحیح فیصلہ کر رہی ہے تو سزا نہیں دے گی کہ تمہارے پاس گواہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے جزا و سزا جتنی بھی ملے گی گواہی پر ملے گی۔ فرمایا ہم نے یہ قانون توڑا نہیں ہے، ہم نے بھی اپنا گواہ بھیج دیا ہے، ہم نے بھی اپنا گواہ بھیجا ہے، کائنات کے پاس گواہ بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کا گواہ ہوں گا۔ صحابہ نے کہا جی بہت شان ہے، بڑی نا۔ فرمایا یہ بھی گواہ رہنا پچھلے نبیوں کا بھی گواہ میں ہی ہوں گا کہ میری شہادت کا مرتبہ جو ہے میری پیدائش سے شروع نہیں ہوا، تخلیق انسانیت سے شروع ہوا۔ شاہد بن کے آیا ہوں۔ شاہد وہ گواہ ہوتا ہے جو دیکھ کے گواہی دے، سن کے گواہی نہ دے۔ تو قدرت کہہ رہی ہے کہ نبی کو شاہد بنایا ہے، دیکھ مان لو کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے، ورنہ گواہی کیسے ہوگی؟ ورنہ تو گواہی جھوٹی گواہی ہوگی، اور جھوٹی گواہی کی تو سزا ہوتی ہے، اور نبی کو جھوٹی گواہی دے دے۔ فرمایا نہیں، سب کچھ تمہارے عمل میں ہے، تمہارے ایک ایک حرکت ایک ایک جنبش میری نظر میں ہے، قیامت کو میں تمہاری گواہی دوں گا۔
میرے تو ذہن میں آتا کہ وہ دنیا میں بھی وہی گواہی دے دے، جس کے بارے میں کہہ دیا یہ جنتی ہے وہ جنتی ہو گیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ پوچھ لیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے 10 کا نام لے دیا کہ میرے 10 صحابی جنتی ہیں۔ قوم نے تسلیم کر لیا، پورے صحابہ تسلیم کر گئے کہ یہ جنتی ہیں۔ ہم آج بھی انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ 10 ہیں جو جنتی ہیں جنہیں بشارت دے دی گئی ہے۔ ارے ایک حساب، قبر میں جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، وہاں سوال جواب ہوں گے، اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے یہ وہاں فیصلہ ہوگا۔ حشر کے میدان میں آئیں گے، میزان پہ تلیں گے، کتنے مرحلے گزر کا کوئی جنتی بنے گا؟ فرمایا یہ سارے مرحلے ہی میں نے گزار دیے، سارے مرحلے ہی گزار دیے۔ کیوں؟ کہ مجھے اللہ نے شاہد بنایا ہے، میں گواہ ہوں، تمہاری دنیا کا بھی گواہ ہوں، تمہاری نجات کا بھی گواہ ہوں، وہاں بھی میں ہی گواہی دوں گا۔ اور فرمایا اس لیے میں تمہیں خوشخبریاں سناتا رہتا ہوں کہ جنت ہے، مانو جنت تقسیم ہونی ہے، قاسم جنت میں ہوں، جنت بانٹنی ہے میں نے، میری محبت سے جنت ملے گی، آؤ۔ نذیر بھی ہوں، جو غلط کرتا ہے اسے ڈراتا بھی رہتا ہوں، اسے ڈراتا بھی رہتا ہوں کہ دیکھ لو یہی ہوگا۔ بدر کے میدان میں گئے، 313 تھے، تھوڑے سے تھے، اسلحہ ہی نہیں تھا۔ یہی کہتے ہیں نا کہ 7-8 تلواریں تھیں، 2-3 گھوڑے تھے، کچھ اونٹ تھے، اور وہ لشکر سارا سامان سے لیس تھا۔ وہ تو عورتیں ساتھ لے گئے تھے جو ترانے گاتے ہوئے آ رہی تھی، آج بھی وہ ترانے میں ملتے ہیں جو کافر گاتے ہوئے آ رہے تھے، اتنے فخر سے آ رہے تھے کہ ہم خدا، اور یقین کر کے آ رہے تھے، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم جیت کے آئیں گے، یقین لے کے آئے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کوئی نہیں، نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والی۔ ایک بھروسہ لے کے آئے، صحابہ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اسلحہ نہیں ہے، لڑیں گے کیسے، تلوار نہیں ہے کہ لڑیں گے کیسے، تیر کیسے چلائیں گے، دشمن بہت طاقت والا ہے، اور ہم میں تو بچے ہیں کچھ، اور اکثر صحابہ بوڑھے بھی تھے، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان تو بہت تھوڑے ہیں، یہ تو بوڑھے بچے مل کے 313 بنے۔ تو ایک ظاہری طور پہ تو پریشانی تھی، یہی تو کافروں نے کہا تھا کہ یہ لڑنے والا لشکر ہی نہیں لگتا۔ عتبہ کا جملہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دے کے اس نے کہا تھا کہ اے محمد کوئی لشکر نکالو مقابلے کا، یہ تو ہمیں ویسے کوئی جنگلوں میں گھومتا ہوا جتھا لگتا ہے، یہ تو لڑنے والے نہیں لگتے۔ لیکن کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا صحابہ سوچ رہے ہیں کیا ہوگا، آئے، ہاتھ میں ایک لاٹھی پکڑی، صحابہ کو ساتھ لیا، فرمایا یہ بدر کا میدان ہے، کل یہاں لڑنا ہے، ہم نے یہ لڑنا ہے، یہ میدان بدر ہے، یہاں پہلی جنگ ہوگی عالم اسلام اور کفر کی، یہ پہلا مارکا ہوگا دنیا کا۔ آؤ دیکھو، یہ وہ وادی ہے جہاں پانی کبھی نہیں آیا، جہاں پانی کی بوند نہیں برسی، یہ خطہ پانی سے محروم ہے، یہاں کڑکتی دھوپ ہی برستی رہی ہے، ایک ایک پتھر جھلس گیا ہے، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ میرے دوستو کیا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک صحرا، ایک چٹیل میدان تھا، پہاڑ ہی تھے اور کچھ نہیں تھا کہ ایک نے حفیظ نے جب اس کا ذکر کیا تو کہا کہ سیرابی رو رہا تھا کہ کائنات کا امام مجھ پر آ گیا اور میرے پاس کچھ نہیں۔
صحرا بھی رو رو کے التجائے کر رہا تھا کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، مجھے آگ بنا دیا ہے تو نے لگاتار دھوپ برسی ہے، کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، اور رخ خورشید کو کرنوں کا سہرا بخشنے والے، ازل کے روز سے ہی باڑ میں بنتا رہا ہوں میں، آگ میں جلتا رہا ہوں، صدائے باد و باراں دور سے سنتا رہا ہوں میں۔ آواز تو دور سے کہیں بارش کی آتی تھی، مجھ پہ تو کبھی نہیں آئی، لیکن میں نے صبر کر لیا تھا، میں نے اپنے اوپر صبر کر لیا تھا کہ اللہ کا مقدر فیصلہ یہی ہے، اس لیے میں اسی وجہ سے خاموش تھا، کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ میں سمجھا تھا مقدر ہو گئی ہے دھوپ کی گرمی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، لکھی جا گئی۔ لیکن کیا ہو گیا ہے میرے پروردگار، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض بھر رکھتا۔ میرے اوپر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تاسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، میں وہاں چھپا کے رکھتا، میں وہی پانی چھپا لیتا، لیکن کیا کروں، کچھ نہیں سمجھ آئی۔ تو ایک دعا مانگی کہ جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بحر وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، صدائے باد و باراں بھیج دے، اے اللہ بارش کر دے، بھیج دے یہ، کیونکہ میرے دامن سے ہو کر جب ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو ساقی کوثر سے اس وقت شرم آئے گی۔ قدرت نے کہا ابھی لو بارش، نبی صاحب قرآن کہتا ہم نے رات ہی بارش برسائی، بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے، بارش تھی، صحابہ نے کہا حضور اللہ کا کرم ہو گیا، بارش ہو گئی، پانی نہیں تھا، فرمایا اسے اکٹھا نہیں کرنا ہے۔ عرب کی صحرا کی عادت یہ تھی کہ پانی آتا تھا تو ریت کی دیواریں بنا لیتے تھے کہ حوض بھر جائے، کچھ دنوں کے لیے کام آئے۔ فرمایا نہیں بھرنا ہے، اللہ نے دے دیا ہے، دیتا ہی جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا حضور وہ کافروں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، وہ بھی چکیل میدان میں بیٹھے ہیں، وہ ہے۔ فرمایا اگر وہ بھی پانی لینے آئے تو روکنا نہیں ہے۔ یہ ہے رحمت عالمین، یہ تھا رحمت العالمینی کا اثر۔ تو جو میں کہنا چاہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ ساتھ تھے، ایک جگہ کھڑے ہو گئے، زمین پہ نشان لگایا لاٹھی سے، فرمایا صحابہ گواہ رہنا ہذہ مسرۃ ابی جہل غدا، کل ابو جہل یہاں مر کے گرے گا۔ پھر دوسرے کا نام لیا، پھر تیسرے، کہتے ہیں جتنے کا اگلے دن مرے سب کے نشان رات ہی لگا دیے۔ قدرت کہہ رہی تھی میرے رسول کو صرف سپہ سالار نہ مانو، یہ کائنات کا امام ہے، امام ہے کائنات کا، دے دیا۔ اور دیکھیے میرے دوستو غور کیجئے کہ وہی جنگ جو ہارنے والی تھی فتح ہوئی، اور وہی جو اکڑ اکڑ کے آئے تھے مارے گئے، 70 کافر مارے گئے جنگ، 70 زخمی ہو گئے، قید ہو گئے، 1000 میں سے یہ حالت ہو گئی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا، قدرت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ میرے نبی کا فیصلہ ہے وہ ہو کے رہے گا،
جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ہونا ہے، کیوں کہ میرا نبی سچا گواہ بن کے آیا ہے، وہ شاہد ہے، تمہاری شہادت دے گا، ایک ایک عمل کی شہادت ہوگی۔ میرے دوستو، یہی تو دعا کرتا ہے انسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ نہ پہنچے ہوں۔ انسان، علامہ اقبال ایک دفعہ رو پڑا تھا اور اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں کی تھی اس نے، کہ کہتا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو بے نیاز ہے میں فقیر ہوں، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن میری عذر مان لینا، مجھے بخش دینا، فقیر ہوں تیرے در کا، بخش دینا، عذر مان لینا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اگر اللہ نہ مانے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہے میں تو حساب لوں گا، تمہیں دنیا میں رہنے کا موقع دیا، دولت دی، عزت دی، تم نے کیا کیا؟ تو اقبال فوراً بول پڑا، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اے اللہ اگر حساب لینا لازمی ہو جائے، میرا حساب لازمی تو نے لینا ہے تو لے لینا، لیکن ایک شرط ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، میرے رسول کی نظروں سے بچا لینا۔ میرے دوستو، یہ تربیت کا اثر تھا۔ اقبال خود لکھتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا کہ میرے گھر میں ایک فقیر مانگنے والا آیا، اس نے کہا صدا جی کچھ دو، میں چھوٹا سا تھا، ابھی کھیلتا پھرتا تھا، میں نے کہا بابا معاف کرو، بابا نہیں جا رہا، پھر کہتا کچھ دو، 3-4 دفعہ میں نے کہا معاف کرو، میں نے آگے بڑھ کے دھکا دے دیا کہ بابا جاتے کیوں نہیں جا؟ کہتے میرے والد نے دیکھ لیا، آئے تو میں حیران تھا کہ ابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہے تھے۔ کہتے اقبال آج بڑی غلط حرکت کی ہے تو۔ کہا جی کیا؟ کہا کل اگر میدان حشر میں میرے رسول نے پوچھ لیا کہ ایک فقیر تیرے دروازے پہ آیا تھا تو دھکے دے کے نکال رہا تھا، یہ تربیت کی تھی اولاد کی، تو بیٹا میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تربیت والدین کی ہوتی ہے جو زندگی میں آگے بڑھتی ہے۔ یہ بچپن میں سنا تھا، آخر پہ جا کے کہتا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ یہ وہی صدا ہے جو باپ کی طرف سے آئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے تربیت اولاد والدین کا حق بنتا ہے، ان کو سکھانا، ان کی محبت کے ساتھ انہیں تربیت دینا والدین پر فرض ہے۔ میرے دوستو، کاش ہم یہ فرض ادا کرنے والے بن جائیں۔ بہرحال گزارش کر رہا تھا، رسول شاہد بن کے آئے، فرمایا شاہدن و مبشرن، اور بشارت دینے والے بن کے آئے۔ جو بھی تمہیں ملنا ہے میرے رسول کے زبان اقدس سے ملنا ہے، بشارتیں انہی سے ہے، اور جو جہاں بھی ڈرنا ہے میرے رسول کے کہے سے ڈرنا ہے۔ جو انہوں نے نہیں کہا، فقہا کا قول ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا ہے، اسے کرنا جرم ہے، اور جسے روکا نہیں ہے اسے روکنا جرم ہے۔ سب کچھ ان کے دربار سے ہے، دیتے بھی وہ ہیں، روکتے بھی وہ ہیں۔ یہی کائنات کا حکم ہے۔ لوگ دیکھتے تھے، نیک لوگ یہی تھے نا، دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کس کا دیا ہے، روکا کس سے۔ جو قرآن کی آیت میرے سامنے ہے، قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، فرمایا اس لیے مومنوں ایمان لے آؤ میرے رسول پر، ایمان لاؤ، تؤمنوا باللہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لیکن ایمان لانے کے لیے شرط یہ وَتُعَزِّرُوهُ کہ ان کی عزت بھی کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے خود تُعَزِّرُوهُ۔ علماء کہتے ہیں، عرب کے جاننے والے لغت نویس کہتے ہیں، عذر عذرا کا معنی مدد کرنا ہوتا ہے، ایسی مدد جو احترام سے کی جائے۔ ایک غریب گرا ہوا ہے، آپ نے مدد کر دی تو ترس کھا کے کر دی۔
ایک بچہ ہے اس پر پیار کر دیا تو اس کا بچہ سمجھتے ہوئے کر دیا، فرمایا یہ تعذرو میں شامل نہیں ہے، یہ تعذرو میں شامل نہیں ہے، تعذرو میں وہ مدد شامل ہے جو احترام سمجھتے ہوئے کی جائے۔ بیٹا باپ اٹھنے سے مجبور ہو گیا ہے، بیٹا پکڑ کے اٹھائے کہ میرا باپ ہے، فرمایا یہ تعذیر ہے، یہ عظمت ہے۔ فرمایا میرے رسول کی مدد کرنا ہے، تمہیں جنگ پہ جانا ہے، سورہ فتح ہے، جنگ کا موقع ہے، سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے، فرمایا میرے رسول کی مدد کرنا ہے، لیکن یہ خیال نہیں کرنا ہے کہ تمہاری مدد سے رسول کی مدد ہوگی، تم نے عزت کے ساتھ آنا ہے، احترام قائم رہنا، احسان نہیں کرنا ہے کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا، میں نے اتنے پیسے دے دیے تھے، میں نے اتنی مدد کر دی تھی، فرمایا نہیں، احترام رسالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مدد کرنا۔ تو حکم ہو گیا نا، مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کے وقار کو بڑھاؤ، جہاں بیٹھو ذکر کرو ان کی توقیر کا، ان کی عظمت کا، ان کے وقار کا ذکر کرو۔ معلوم ہوا قرآن نے مومنوں کو سکھا دیا کہ وہ جہاں جہاں بھی رہیں، جہاں بیٹھے، جہاں جائیں، جو بھی جملہ زبان سے نکلے وہ رسول اللہ کی شان کا ہی نکلے، وقار ہی ان کا بڑھے۔ کوئی ایسا جملہ مومن کی زبان سے نہیں نکلتا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو، یہی کام ہم کہتے ہیں، قرآن خود کہہ رہا، فرمایا توقیر کرو نبی کی، ان کی عزت بڑھاؤ، جہاں لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے احترام سے ذکر کرو، ان کی عزت کرو، جب ان کا معاملہ آ جائے تو مدد کے لیے آگے بڑھو، مدد بھی کرو تو عاجز بن کر، توقیر بھی بیان کرو تو خادم بن کر۔ یہ قرآن کا تقاضا ہے ایمان والوں سے کہ ایمان لاؤ اور یہ کام کرو، یہی وہ تقاضا تھا جو مومنوں نے سمجھ لیا تھا۔ میرے دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ کی عزت پہ ایک حرف لانے والا بھی ایمان کی صف میں نہیں رہتا، کیونکہ ایمان والوں پر یہ شرط ہے کہ وہ تعذروہ و توقروہ، یہ دونوں جملے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی توہین کا مرتکب ہو وہ دائرہ ایمان میں نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، اور کسی نے معاف نہیں کیا۔ صدیاں گزر گئی، آج ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، ہم کیوں نہیں معاف کرتے، ہم کیوں نہیں معاف کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس پر بھی علماء کہہ گئے کہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بات کرنے والا معذرت کر کے آ جائے تو معاف کر دیں، تو اختیار رکھتے ہیں، ہم اختیار نہیں رکھتے۔ ان کے دربار میں گستاخی ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی احانت ہو تو سیشن جج اس کی ضمانت لے لے، یہ کہاں کا انصاف، کون سا قانون ہے؟ ان کے دربار میں جو کچھ کیا ہے حضرت صدیق اکبر نے ثابت کر دیا پہلے دن بیٹھتے ہی کہ ان کے بارے میں کوئی جملہ آئے گا تو صدیق اکبر معاف نہیں کریں گے، بلکہ جن کو آپ نے سزا دی ہے وہ بعد میں ایمان میں بھی آ جائیں تو میں معاف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کریں۔ یہ ہے ہمارا ایمان کہ کوئی گستاخی کوئی نہیں، اس لیے ہم محتاط ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لفظ بے ربط ہو جائیں، وہاں تو لفظ بھی بڑے احتیاط سے استعمال ہونے چاہیے، غلط ہو جائے لفظ تو ایمان جاتا ہے، ایمان نکلتا ہے۔
اس لیے تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ جاتے ہوئے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کر لو، کیونکہ وہاں جا کر قرب حاصل ہو جائے گا، اور اگر اندر کوئی خرابی رہی تو سزا ہو جائے گی۔ اس لیے بچ کے جاؤ، جانا ہے دربار میں تو احتیاط سے جاؤ۔ مدینے کا ارادہ ہے تو پیدا عشق احمد کر، مدینے کا ارادہ ہے تو پیدا عشق احمد کر۔ ارے تعلق ہونا جس سے اس کے گھر جانا نہیں اچھا، پہلے تعلق تو پیدا کرو، دربار میں آنا ہے تو تعلق پیدا کر کے آؤ۔ یہی نصیحت ہے قوم کو، ہمیشہ نصیحت ملتی رہی، ایک لمحہ برداشت نہیں کیا۔ ہمارے تو جانسار برداشت نہیں کرتے رہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ لفظ زبان سے نکلا، مومن اپنے آپ سے رہا۔ ابھی یورپ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک جوان بچے نے مار دیا، ایک پتھر مار دیا زور سے، عدالت میں کیس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ معذرت کرو، غصے میں مار دیا ہے۔ عدالت چاہتی ہے، جوان بچہ ہے، یونیورسٹی کا طالب علم ہے، غصے میں آ کے مار دیا۔ عدالت بھی چھوڑنا چاہتی ہے کہ نہیں یہ زیادتی ہو گئی ہے، معذرت کر لے کہ میں غصے میں تھا، جذبات میں تھا، مشتعل تھا، میں نے یہ کہہ دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے عقل و شعور سے یہ بات کی ہے، میں سزا لینے کے لیے قائل ہوں، اس لیے قائل ہوں کہ میں نے شعوری کوشش کی ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان کا تقاضا یاد رکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے محترم ذات ہے، تو ہمارا تو سب کچھ وہی۔ میرے دوستو، ہمارا اور ہے کیا دنیا میں؟ سہارا کس کا؟ کس کے سہارے پہ جیتے ہیں؟ سب کچھ وہی ہے۔ کسی کو ناز جنت نماز اور روزے پر ہوگا، کسی کو اپنے جنتی ہونے پہ فخر ہوگا۔ ہمارا جو ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہی پر ناز ہے۔ یہ فخر ضرور ہے کہ ان کے امتی ہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ ان کے امتی ہیں، کیونکہ یہ سعادت بھی کسی کو کبھی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے۔ ارے آج تو 2 صدیاں گزر گئیں، سامنے کئی مسلمان نہیں ہوئے، جن کو رب نے نہیں دینا تھا سامنے۔ ارے چچا ہو کر ابو لہب مسلمان نہیں ہوا۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ کتنے کافر تھے مکے میں پیدا ہوئے، کتنے پتھر مارنے والے پیدا ہوئے تھے، لیکن قرآن نے کسی کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا تو ابو لہب کا کیا۔ پورے قرآن میں ایک کا ہی ذکر ہے، ابو لہب کا نام لے کے قرآن نے تبت یدا ابی لہب کہا کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب۔ فی جیدہا حبل من مسد، اللہ اللہ، قدرت نے سزا سنا دی۔ فرمایا اس کی بیوی جو راستے میں کانٹے بچاتی تھی، اس کے گردن میں ہم رسی باٹ کے کھجور کی رسی ڈالیں گے۔ سزا بتا دی کہ آنے والوں تم کیوں لحاظ کرتے ہو؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں جو چچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی جیدہا حبل من مسد، قرآن نے کھل کے کہہ دیا، بتا دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں خیال نہ کرنا کہ کوئی اپنا ہو تو لحاظ ہوتا ہے، شان رسالت میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ کسی اور کا کہا جاتا تو کہا جی ان کو کہہ دیا، ان کو کہہ دیا۔ فرمایا اپنوں کو کہتے ہیں، اپنے کو کہتے ہیں۔ وہ جو پیدائش پہ خوشی منا رہا تھا، لونڈی آزاد کر رہا تھا، اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائے گا۔ کہہ دیا۔ آپ کو شاید یاد ہو، ابو لہب کے دونوں بیٹوں کی نسبت رسول اللہ کے بیٹیوں کے ساتھ تھی۔ عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹے ہیں اس کے، اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کے ساتھ نسبت تھی ان کی۔ ابھی اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا کہ نسبت ہو گئی تھی، شادی کے چچا کا بیٹے تھے، گھر تھا اپنا، ہو گئی تھی۔ جب اعلان نبوت ہوا تو مخالفت کر گیا،
اور جب آگے بڑھ کر ہاتھ مارنے کی کوشش کی تو تبت یدا صورت اتر آئی۔ باپ بڑے گرمی سے گھر گیا، بیٹوں سے کہنے لگا کہ بیٹو میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، آج وہ ایسی کہتا ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہر گھر پڑی جا رہی ہے میرے خلاف، میری تو رسوائی ہو گئی ہے، جاؤ جا کے کہہ دو بچیاں نہیں لینی ہے۔ یہاں تک آیا، دونوں بیٹے دربار رسالت میں آئے، ایک نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرے ابا جان یہ کہہ رہے ہیں تو میری کوئی معذرت قبول کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ معافی مانگی اور نسبت توڑ دی۔ دوسرا گستاخی سے آیا، کہنے لگا میں نہیں لیتا آپ کی بیٹی۔ اس سے کہا، رسول اللہ کو دکھ ہوا کہ یہ گستاخی کر گیا ہے، ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، یا اللہ کوئی اپنا کتا اس پہ نافذ کر دے۔ ایک آواز نکل آئی، باپ کو پہنچی خبر، کہنے لگا بیٹا بچ کے رہنا، اس کی بات ضائع نہیں جاتی۔ جانتا تھا جو کہتے ہیں ہو کے رہتا ہے۔ ایک سفر میں جا رہا تھا، جب رات آتی تو چارپائی اس کا بستر درمیان میں بچھا کے چاروں طرف اپنے کرندے بٹھاتا تھا کہ کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے۔ اسے خوف تھا کہ یہ بد دعا لگے گی۔ ایک جنگ میں جا رہا تھا کہ ایک جنگل سے شیر نکلا، چھلانگ کے اندر آیا اور اس کی گردن دبوچ لی۔ قدرت نے کہا میرے نبی کی بد دعا ضائع تو نہیں جاتی، کیونکہ دکھ دیا ہے میرے نبی کو کے دل کو۔ یہ دکھ کوئی معمولی دکھ نہیں تھا، انسان مارا گیا، عتیبہ مارا گیا، چیر پھاڑ دیا شیر نے۔ تاریخ گواہ ہے، باپ بھی پریشان ہو گیا، کیا ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، قدرت کہتی ہے ہم معاف نہیں کرتے، تم کیوں معاف کرتے؟ ہم نہیں معاف کرتے، تم کیوں معاف کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ میں لونڈیاں آئیں تو ابو جال کی بیٹی بھی آئی، سردار کی بیٹی تھی، خوبصورت جوان بیٹی تھی، بانٹی جا رہی تھی۔ حضرت علی کرنا بالا وجہ کے ذہن میں آ کے یہ مجھے مل جائے، میرے خاندان ہے، تعلق ہے، مجھے مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو بلایا، فرمایا اے علی مجھے خبر ملی ہے تو ابو جال کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، یاد رکھو رسول اللہ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پابندی لگا دی دوسری شادی پر، اور حضرت علی حضرت فاطمہ کی زندگی تک کوئی شادی نہیں کی۔ خود حضرت فاطمہ نے جب دنیا سے جا رہی تھی تو بلایا حضرت علی کو کہ اے علی میرے ابا جان نے پابندی لگا دی تھی آپ پر، میں جاتے ہوئے تمہیں اجازت دے رہی ہوں۔ قدرت کا قانون ہے، صحابہ جانتے تھے کہ احترام رسالت کیا ہے۔ میرے دوستو، عزت و وقار، نام بھی ایسے نہ آئے، زبان پر نام بھی ان کا نہ آئے، بے وضو نام نہیں لیتے تھے لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو نام نہیں لیا کرتے۔ محمود غزنوی تو نام ہی نہیں لیتا تھا، جس کا نام محمد ہو آواز ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ اسے بلایا تو ویسے ہی بلا لیا، کوئی نام اور لے کے بلا، ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ، کچھ کہہ کے بلا لیا تو وہ سمجھ لگا کہ آج مجھ سے کوئی ناراض ہیں، شاید بادشاہ میرا نام ہی نہیں لینا چاہتا۔ گھر جا کے روتا رہا کہ آج بادشاہ ناراض ہو گیا ہے۔ اگلے دن آ کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ حضور میرا نام ہی نہیں لیا آپ نے، کہا نہیں یہ بات نہیں تھی،
میں وضو سے نہیں تھا اس لیے تیرا نام نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ تیرا نام رسول اللہ کے نام پر ہے۔ یہ تھا احترام جو قوم نے کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، جس کی عالم اسلام میں دھوم ہے، تاریخ اسلام میں اس کی اتنی قدر و قیمت ہے، امام سیوطی جیسے امام ان کے بارے میں بے تحاشا جملے لکھتے ہیں۔ زلیخا اتنی قدر و قیمت والی عورت تھی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی تو ہر زلف کے ساتھ خلیفہ بنا ہوا تھا، اتنی کامیاب عورت تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہے، کہنے کہا زبیدہ اللہ نے کرم کر دیا، جنت مل گئی۔ کہتے ہاں مل گئی، اللہ کا کرم ہے، جنت دے دی اللہ نے۔ کہا وہ جو نہر کھودی تھی مکہ مکرمہ میں پانی دینے کے لیے، اس کا بدلہ ہوگا نا۔ کیا کہاں فرات سے نہر کھودی اور کہاں مکہ میں لے آئی؟ مکہ والے پانی نہیں ملتا تھا، کتنا پانی دے دیا کہ آج صدیوں تک چل رہا ہے۔ نہر زبیدہ اس کے نام پہ آج تک چل رہی ہے۔ تو کہا کتنا تم نے کام کیا، اللہ نے خوش ہو کے دے دیا ہوگا۔ کہنے لگی نہیں، یہ نہیں ہے، یہ تو قوم کا پیسہ تھا، میں نے قوم پر صحیح مصرف پہ لگا دیا صحیح جگہ پر، لیکن پیسہ قوم کا تھا، میرا نہیں تھا۔ تو کہا پھر بخشی کیسے گئی؟ کہا ایک دن حاجت کے لیے جا رہی تھی، ہاتھ میں لوٹا تھا، جا رہی تھی، اندر پاؤں ایک رکھا تھا کہ مؤذن نے اذان دینی شروع کر دی۔ میں نے وہی پاؤں واپس کر لیا اس خیال سے کہ میرے رسول کا نام آئے گا، درود کیسے پڑھوں گی؟ فرمایا رب نے کہا اتنا احترام کیا جنت میں۔ یہ ہے جو ہمیں سبق ملے تھے، تاریخ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عزت رسالت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم کرے اور اس کرم کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما